بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مجھے جو اپنے پیر و مرشد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بال جبریل کا ایک مصرع ہے، ویسے تو پورا قطع اور بلکہ پوری جو نظم ہے وہی کمال کی ہے، لیکن ایک مصرع جو ہے وہ ہی میرا خیال ہے کہ جو کچھ کہہ گیا ہے ضرب المثل بن گیا ہے۔ قوم فروختن چہ ارزاں فروختن، قوم بیچ ڈالی اور کوڑیوں کے مول بیچ ڈالی۔ یہ پاکستان کی کہانی ہے اور یہ پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کی کہانی ہے۔ ہمارے آرمی چیف صاحب، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ سعودی عربیہ تشریف لے گئے ہیں، اندازہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب جنہوں نے عید سے پہلے عید کے بعد جانا تھا، وہاں سے بس ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک نوٹ چاہیے تھا، ایک ہاں چاہیے تھی۔ تو جب باجوہ صاحب گئے تو لگتا یہ تھا کہ اسی ٹرپ کی تیاری تھی، یہ نہیں تھا کہ ان کے وہاں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب ہی پہنچ جائیں گے۔ تو وزیر اعظم پاکستان کل 3 روزہ دورے پر سعودی عربیہ جا رہے ہیں۔ مجھے یہ دورے جو ہیں ان کی اہمیت میرے نزدیک اس لیے ہے کہ جو کچھ پاکستان میں بیت چکی ہے، جو بیتنے والی ہے، ہمیشہ جن دوروں کا اس میں بہت تعلق ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے بغیر جس کو کہنا چاہیے کہ یکدم پوری قوم کو سرپرائز دی کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہم نے بھارت سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ 2003 کے بعد یہ تقریباً سمجھے کہ 17-18 سال بعد وہاں پہ ایک ہمیں جنگی کیفیت میں رکھا ہوا تھا۔ پھر اس سے فالو اپ میں وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ سے ایک سمری سائن ہوتی ہے اور بھارت سے تجارت کھولنے کے بہانے دوائیں اور پدنی کپاس اور گندم اور چینی اور سب کچھ، تو اس کی سمری سائن ہوتی ہے، اور جب شور بجتا ہے تو پھر یہ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہ دوسری طرف سے آ جاتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ قوم کے ساتھ عمران خان کھڑے ہیں، یعنی سمری بھی عمران خان ادھر سے سائن کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے قوم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ پھر آرمی چیف صاحب نے ابھی جب ملاقات کی 30 سلیکٹ گروپ کے صحافیوں کے، جو پاکستان کے بڑے جید لوگ تھے، ان میں بڑے بڑے لوگ نام شامل تھے، تو اس کا مین جو مدعا تھا، تھیم تھا، وہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے اندر جو تھا، جس کو کہنا چاہیے کہ پالیسی شفٹ تھا، جس کو کہنا چاہیے کہ پیراڈائم شفٹ۔ اور اس میں یہی تھا کہ جی بدلتے حالات میں کشمیر کی پالیسی، بدلتے حالات میں مشرف صاحب نے بھی کیا تھا، کیونکہ جب آپ مطلق العنان بن جاتے ہیں، جب آپ غیر قانونی طور پہ ملک میں مسلط ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ماننا جو ہے یہ اس کا لف ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں چیزیں، یہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ یہ ہم نے بڑے عرصے سے دیکھا ہے۔ خواجہ نظم الدین کی حکومت کو ڈسمس کیا تو سیٹو اور سینٹو سائن کرنے تھے تو وہ کرنے پڑے، لیکن اس کا ایک اچھا بھی پہلو ہے، وہ ڈالرز کی بارش ہوتی ہے۔ وہ جو کوڑی ہے نا، یہ ڈالر بارش جو ہوتی ہے، ڈالرز کی بارش، اس سے اکثر مستفید کون ہوتے ہیں؟ یا ہمارے دفاعی ادارے ہوتے ہیں، جو امریکہ نے بہرحال ہمارے دفاعی اداروں کے لیے جو مدد کی، ہماری فوج بنانے میں جو کردار ادا کیا، ہم اس کے آج بھی ممنوع ہیں۔ ان کا بہت مہربانی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بوٹ کے تسمے سے لے کے اور بندوق کی گولی تک سب کچھ امریکہ ہمیں دیا کرتا تھا۔ تو سیٹو سینٹو سائن کرنے کا یہ شخصانہ ہے، بہت بڑی کمائی تھی۔ پھر اس کے بعد بڑا بیر دیا کرا پشاور کے اندر اڈا امریکیوں کو روس کے خلاف، جو ہم نے بھگتا۔ 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا لیکن ڈالرز مل گئے۔ پھر افغانستان کی جنگ جو کہ ہم نے روس کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کے لڑی، ڈالرز مل گئے، ہماری ریل پہل ہو گئی۔ اس میں ایک اچھا کام ہوا، ہم نے نیوکلیر پروگرام بھی بنا لیا، اور ہم نے بہت کچھ اس میں فائدے بھی اٹھا لیے۔ پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب کے ٹائم میں پھر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، پھر جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان، امریکی اعلان ہوا، نام نہاد جو دنیا کی سب سے بڑی فراڈ جنگ لڑی گئی ہے، اس سے زیادہ کوئی فراڈ۔ اچھا مت بھولیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت میں ہمیں اسلحہ بھی بہت ملا، ہمیں بڑے زبردست قسم کے امریکن جو میزائلز تھے، جو F-16 تھے، ہمیں اسی جنگ کے شخص آنے ملے۔ نیوکلیر پروگرام تو خیر میں نے ذکر کر دیا۔ اب مشرف صاحب کا جو ذکر کر رہے ہیں، تو مشرف صاحب کے دور کے اندر ہمیں پھر دوبارہ
کولیشن سپورٹس فنڈ میں سے 15 18 بلین مہینے کے ملے، سال کے ملتے رہے، ہر سال ہمارے اوپر ڈالرز کی بارش ہوتی رہی. اس کے عوض ہم نے کیا کچھ جھیلا، ہمارے پاکستان کی اینٹ سیٹ بجائی گئی. ڈرون حملوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، بندے ہم نے پکڑ کے، مشرف صاحب اپنی کتابیں لکھتے بیچے اور پھر ڈالر وصول کیے. جب بھی ڈالرز آتے ہیں پاکستان کے اندر افراتفری، کیوس، خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. ہمیشہ دیکھیں گے کبھی مذہبی گروہ ایک دوسرے کا لڑ رہے ہیں، کبھی قومیت کے بنا پہ، کبھی زبان کے بنیاد پہ. ہر وقت آپ دیکھیں گے ایک ملک جو ہے، پھر دہشت گردی کے اوپر آپ دیکھیں کہ اینٹ سینٹ بچ جاتی ہے. تو وہ ڈالرز ہوتے ہیں ان کو ایکولائز کر دیا جاتا ہے، اور اندر ہی ان کو جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ پاکستان مزید عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے. پھر آج پاکستان ٹوٹا. اب یہ جو دور ہے سعودی عربیہ کا، اس کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں. شیریں مداری صاحب نے آج ہی فرمایا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے اوپر بہت دباؤ تھا. ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے دباؤ تھا، لیکن دباؤ تھا کس کا؟ یہ دباؤ سعودی عربیہ کا تھا. پھر کشمیر کے اوپر جیسا میں ذکر کر رہا تھا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہم نے 17-18 سال بعد، 19 سال بعد ایک معاہدہ کر لیا، تو اس کے ساتھ ہی یہ دباؤ جو ہے، میں بعد میں بتاؤں گا کہاں سے آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کشمیر کے اوپر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا، یہ جنرل صاحب کی صحافیوں کے ساتھ میٹنگ میں کہنا کہ جی ہم ایک نئے حالات کے جو ہے اور نئے سلوشن کے متقاضی ہیں، جو مشرف صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کیونکہ ایک ڈکٹیٹر تھے. انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک مشرف فارمولہ دیا تھا کہ نئے حالات کے تحت نئے چیزوں کے متقاضی. اور یہ اس میں کوئی چھپا راز نہیں ہے کہ امریکہ جب افغانستان سے نکل رہا ہے تو اس کو جو نئے اڈوں کی تلاش ہے، تو نئے اڈے وہ یا پاکستان کے اندر کوئی ان سے مانگے گا، اور ان کی ضرورت نہیں کہ اس کو ریفیوز کر سکے امریکہ کو. وہ جنرل کیانی کے وقت میں ہم نے بہت امریکہ کو نکالنے میں جس دشواری اور جس مشکل سے کام کیا تھا، لیکن اس میں ہم نے بہت کمپرومائز بھی کیے تھے. اسی طریقے سے کشمیر کو جو ہے وہ ادھر تم ادھر ہم، جب 5 اگست کے اوپر جب ساری اپوزیشن یا ساری جو ہمارے دانشور ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ سقوط کشمیر یا کشمیر ہم نے بیچ دیا ہے، تو اسی کا تسلسل آ رہا ہے. اب اسی تناظر میں دیکھیں، پیچھے چلے جائیں کہ کیا غلط کہتے تھے. اور اس کے اندر پھر جو ممدوع معاون کون ہے؟ وہ عمران خان صاحب یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. یو اے ای نے ایک لمحہ نہیں لگا، ان کے ایمبیسڈر نے جو بات امریکی اور یورپین میڈیا کہہ رہا تھا کہ یو اے ای نے کشمیر کے اوپر مذاکرات کروا رہا ہے، کہ یو اے ای جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کی جو صلح کروا رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ معاملات طے کروا رہا ہے، اور بیک چینل ڈپلومیسی میں ہمارے آئی ایس چیف اور اجیت ڈوول، حالانکہ دونوں کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اجیت ڈوول برین ہے، اگر آپ نے اسے سامنے بٹھانا ہے تو اپنے کو برین ڈھونڈے. پاکستان کے اندر ہر بندہ بریلینٹ ہے، بڑے اچھے ہیں، میں یہ کوئی ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی ہیوی کیپیسٹی، کہ جو پوری دنیا میں ایک ہائی لیول کی، جو اجیت ڈوول ہے، وہ اسی ساری حرام زدگیوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ ایک غیر معمولی کیپیسٹی ہے. تو چلو خیر، کیونکہ معاملہ کسی اور نے طے کرانا ہے اور ہم نے تو اسے دستخط کرنے ہیں. یو اے ای اور سعودی عربیہ اب ہمارے انچارج بنے ہوئے ہیں، اب یہ سعودی عربیہ پہنچے ہوئے ہیں. یہاں پہ پہلے بھی جتنی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، محمد بن زید ایک دفعہ یہ کوئی 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے جب شکار کے لیے آئے رحیم یار خان، تو آرمی چیف صاحب وہاں چلے گئے، وہاں ان کو منوایا، پھر وہاں نے $1 بلین جو منوایا، پھر اسلام آباد ہے، پھر عمران خان ان کی ڈرائیونگ کی. یہی حال جو ہے محمد بن سلمان کے ساتھ رہا، 1 بلین مل گیا. تو اس کے لیے راہ ہموار کی آرمی چیف صاحب نے، پھر وہ کہتے ہیں جنرل رحیم صاحب کا رول ہے. اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ جو ہمارا فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹو سربراہ ہوتا ہے ریاست پاکستان کا، اور جو ہمارا جو ڈیجورو ہوتا ہے، وہ ڈیجورو تو وہ بھی نہیں ہے کہ RTS کے بعد وہ ڈیجورو نہیں رہتا، وہ بھی ڈیفیکٹو ہی ہے جو وزیر اعظم صاحب ہیں. تو وہ ڈیفیکٹو ہوتے ہوئے بھی اس کے سب سروینٹ ہو جاتے ہیں، اور مین معاملات جو ہیں وہاں طے ہوتے ہیں. اور ہماری جو سول حکومت ہے، اسمبلی سے، عوام سے بالا تر حکومت یہ سائن کرتی ہے. یہ ہمارا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب سعودی عربیہ کے اندر جا کے کیا نیا شاخسانہ ہوگا، کیا نئے گل کھلائے جائیں گے، مجھے اس کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، کیونکہ وہ خیر کی خبر نہیں ہے. کیا باتیں منوائی جاتی ہیں کہ جو ملک خود اپنی زمین دے چکا اسرائیل کو،
جہاں پہ اسرائیل جو ہے ایک پورا ایک شہر بسا رہا ہے جو ان کا خواب تھا سعودی سرزمین کے اوپر، جس کو دنیا کو کہتے ہیں کہ جو فیوچر سٹی ہے، الیکٹرانک سٹی ہے، جہاں پہ مرضی کی بارش ہوگی، مرضی کی برف پڑے گی، مرضی کی دھوپ نکلے گی، مرضی کے موسم ہوں گے، ہر چیز وہاں کنٹرول ہوگی۔ یہ ایک اسرائیل کا شہر ہے جو سعودی عرب کے اندر بن رہا ہے، نوم سٹی کے نام سے۔ تو یہ اس ملک کے اندر کیا ہے، جس نے جمال خشوگی کا قتل کیا ہوا ہو اور اس کی باڈی کو چاپ کر کے تیزاب میں گھولا ہوا ہو، جس کے خلاف دنیا مقدمے ہوں، وہ امریکہ کی باتیں ہم سے منوائے گا، اور وہ نئے سے نئے امریکہ نے چیپٹر کھولنے ہیں، انہوں نے نئے سے نئی چیزیں ان کے مطالبات ہونے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اقتصادی طور پہ بدحال ہیں۔ کیوں ہوئے؟ کہ ہم نے نواز شریف کی حکومت گرائی اور ہم نے اپنی 5.6 گروتھ کو مائنس گروتھ تک پہنچایا بڑی محنت سے۔ مانیں گے نہیں، کیونکہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے، مائٹ از رائٹ۔ اگر جو کہتا ہے کہ جو جس کے پاس طاقت ہے وہ سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اپنی اقتصادیات کو بحال کرنے کے لیے جو صورتحال وہاں نیگوشیٹ کریں گے وہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ پاکستان کو، کشمیر کو فروخت کریں یا ہمارے نیوکلیئر اثاثے جو ہیں ڈاؤن دا لائن 2 3 4 سال بعد لقمہ اجل بن جائیں، اس کی قیمت پاکستان کو نہیں ملنی، ان کی قیمت ان کو ملنی ہے یہ وہاں گئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس وقت نہ ہمارے پاس دفاعی بجٹ ہے، نہ ہمارے پاکستان کے پاس خرچ کرنے کا بجٹ ہے۔ لوریاں دی جا رہی ہیں جی کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، وہاں سے پیسے آ رہے ہیں مختلف طریقوں سے مدوں میں، اور مختلف جگہوں سے جب آئیں گے تو ان کو ہم بتائیں گے بڑھا چڑھا کے کہ یہ پیسہ آ رہا ہے جی، اس طریقے سے آ رہا ہے اور فلاں طریقے سے آ رہا ہے۔ جو عملاً جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ تیا پانچون ہے۔ میں تو کتنے ایک عرصے سے کہہ رہا تھا اور ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ FATF اور IMF پہلے انٹروڈیوس ہوئے ہیں، اس کے فالو اپ میں پاکستانی قوم کو تلا گیا ہے مہنگائی کے اوپر۔ 60% لوگ جو ہے اس وقت ان کا جینا محال ہو گیا ہے، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں میسر ہو رہی۔ لیکن عمران خان صاحب کی تقریریں سن لیں تو سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر ہمارے 2 بڑوں کا ہونا نیک شگون نہیں ہے، اور اگر میں قوم کو یہ کہوں کہ جاگتے رہنا، ان پہ نہ چھوڑنا، تو کوئی فائدہ نہیں، ہم ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بے بسی کے عالم ہے، اور اس بے بسی کے عالم میں ہم پاکستان کو، کشمیر کو، اپنے ایٹمی اثاثوں کو، سب کو ایک غیر محفوظ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو اور ان کے شر سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔